دوستو چندریان-1 انڈیا کا چاند پر جانے والا پہلا اسپیس مشن تھا جو کہ 22 اکتوبر 2008 کو انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن کی جانب سے لانچ کیا گیا۔ 3, 2, 1, 0, +1, +2, +3, +4 چندریان-1 مشن کا مقصد چاند کے بارے میں وہ تمام تر معلومات حاصل کرنا تھا جو ابھی تک ڈسکور نہیں ہوئی تھی، یعنی چاند کے اوپر جو کیمیکلز موجود ہیں ان کی اسٹڈی کرنا، اسی طرح چاند پر پانی کی سرچنگ، چاند کے بارے میں جو سائنٹیفک انفارمیشن ہے ان کو مزید بڑھانا، اور اسی طرح مستقبل میں چاند پر جو سافٹ لینڈنگ جیسے جو مشن ہے ان کو سکسیسفل کرنا، یہ تمام تر آبجیکٹیوز اس مشن کے اندر شامل۔ تو دوستو ان تمام آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے چاند پر جانے والا جو خلائی جہاز تھا، یعنی جو اسپیس کرافٹ تھا، اس کے اندر 11 انسٹرومنٹ نصب کیے گئے تھے، یعنی ان انسٹرومنٹس کے ذریعے چاند کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کی جا سکتی تھی، اور ان انسٹرومنٹس کے اندر 5 انسٹرومنٹ انڈیا کے اپنے تھے، اور اسی طرح جو بقیہ 6 انسٹرومنٹس تھے وہ ادر کنٹریز سے لیے گئے تھے۔ چاند کے بارے میں یہ تمام تر معلومات حاصل کرنے کے لیے جو اسپیس کرافٹ تھا وہ چاند کی سطح سے 100 کلومیٹر کی دوری پر چاند کے ارد گرد چکر لگاتا رہا، اور اسی طرح یہ تمام تر آبجیکٹیو جو تھے، یعنی پرائمری آبجیکٹیو تھے، جو انفارمیشن تھی جو چاند کے بارے میں، وہ سکسیسفلی حاصل کر لی گئی۔ اور اسی طرح ضرورت کے تحت جب اس اسپیس کرافٹ کو چاند کی سطح سے 200 کلومیٹر کی دوری پر لایا گیا تو اس وقت اس اسپیس کرافٹ کے اندر، یعنی اس خلائی جہاز کے اندر ٹیکنیکل ایشوز آنا شروع ہو گئے، جس میں سب سے بڑا ٹیکنیکل ایشو سٹار سینسر کا فیل ہو جانا تھا، یعنی جس سینسر کے ذریعے اسپیس کرافٹ کا الٹیٹیوڈ معلوم کیا جا سکتا تھا وہی سینسر کام کرنا چھوڑ گیا، اور اسی طرح ٹیمپریچر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اور سورج کی جانب سے آنے والی ہائی ریڈیشنز کی وجہ سے یہ جو اسپیس کرافٹ تھا اس کے ساتھ کمیونیکیشن سسٹم جو تھا وہ ختم ہو گیا، اور اس طرح جس مشن کا جو لائف ٹائم تھا وہ 2 سال کا تھا، یعنی ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ یہ مشن 2 سال تک کام کر سکتا ہے، ان ٹیکنیکل فالٹس کی وجہ سے اس کا جو لائف ٹائم ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور تقریباً 10 ماہ 6 دن یہ مشن چلتا رہتا ہے، اور اسی طرح 29 اگست 2009 کو یہ مشن پایہ تکمیل کو پہنچتا۔ سائنٹسٹ کا کہنا تھا کہ یہ جو مشن ہے یہ 95% کامیاب رہا۔ اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی تھی کہ یہ جو مشن ہے اس کے جو پرائمری آبجیکٹیوز تھے، یعنی چاند کے بارے میں جو بیسکس معلومات تھیں وہ تمام تر آبجیکٹیوز حاصل کر لیے گئے تھے۔ دوستو اگر ہم بات کریں کہ اس پورے پروجیکٹ پر ٹوٹل کاسٹ کتنی آئی، تو اس پر انڈیا کی حکومت کا کہنا تھا کہ اس پورے پروجیکٹ پر، اس پورے مشن پر ٹوٹل جو کاسٹ تھی وہ 386 کروڑ تھی۔ دوستو اگر آپ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز چاہتے ہیں تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو، اسی طرح فیس بک پیج کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اپنی ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ